تو جہاں جہاں ہمارے دوست بستے ہیں تو اس بابرکت مہینے میں روزے بھی رکھیں. روزے اس لیے نہیں رکھیں کہ میں روزے دار ہوں، میں بہتر ہوں، میں پرہیزگار ہوں، اس نیت سے نہ رکھیں. روزے رکھیں ہم خدا کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے. اور اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دکان پر بیٹھے بیٹھے میں بول دوں کہ بھائی مجھے تو روزہ ہے، مجھے تو گھر جانا ہے، مجھے تو اب تلاوت کرنی ہے، مجھے تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. کیونکہ وہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے ادا کریں. ملازمت پیشہ لوگ ہیں، وہ آفس میں جاتے ہیں، تو رمضان کے دنوں میں وہ اور بھی زیادہ مہربان بن جائے. تو لوگ جو باہر سے آتے ہیں روزے کی حالت میں ہوں یا جیسے بھی ہوں، ان کے کام ہو جائے. یہ نہیں کہ میں ملازم ہوں، سرکاری دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں، اب مجھے 24 گھنٹے وہ روزے کی تکرار ذہن میں گھوم رہی ہے، تو میری مزاج میں بد مزاج بھی بن گیا، غصیلا بھی بن گیا. جو آیا ہے اس پر ان کے ساتھ اچھا رویہ بھی نہیں رکھا، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہاں یہ کام ہو یا نہ ہو، مجھے تو وہاں جانا ہے، افطار کا سامان لینا ہے، مجھے سالن لینا ہے، مجھے فروٹ لینا ہے. پھر بھاگم دوڑ لگی ہوئی ہے، اور روڈ پر گاڑیاں بھگا رہے ہیں اور ہارون پہ ہارون دے رہے ہیں، اور پھر غصہ کر رہے ہیں، اور پھر بدشد الفاظ بھی ہم بول رہے ہیں. نرمی تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں. پھر یہ کیسا روزہ ہوا دوستو؟ اسلام تو ہے سلامتی سے لیا گیا، اور روزہ تو برداشت سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، اپنے اندر مشکلات میں اپنے آپ کو سنبھالنا سکھاتا ہے. بھوک اور پیاس کے عالم میں بھی ہمیں محبت اور پیار کا اظہار سکھاتا ہے. وہ کہاں گیا؟ تو وہ آفس میں بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ لڑتا رہا اور ان کا کام نہیں کیے، اور یہ کہتا رہا مجھے تو روزہ ہے. تو دوستو یہ کیا ہمیں یہ چیز ان ملازمت پیش الفاظ دوستوں سے گزارش ہے، کیا ہمیں یہ مناسب لگتی ہے؟ ویسے 8 گھنٹے بیٹھتا تھا، اب روزے کی وجہ سے 3 گھنٹے کے بعد بھاگ گیا. وہ بیچارے آفس میں لوگ دور دراز سے آئے، وہ دھکے کھا رہے ہیں. یہ ہمیں چیز زیب نہیں دیتی. یہ رمضان شریف کا احترام ہم نہیں کر رہے ہیں. آج امید کرتا ہے کہ اگر وہ شخص وہاں روزے کی حالت میں بیٹھ کر کسی مشکل والے کی مشکل کو آسان کر دے تو خدا کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بن جائے گا. ہم کہتے ہیں نا اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہو؟ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا مددگار بن جائے تو یہی طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کے مددگار بن جائیں. آفس میں بیٹھ کر اگر آپ نے